بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ آج صبح ہی سے برکھا کی حالت خراب تھی۔ وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، بے چینی سے اپنے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ ورشا کئی مرتبہ اس سے ناشتے کا کہہ چکی تھی۔ نہیں ورشا، ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میرے اندر آگ لگی ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ اگر گرمی لگ رہی ہے تو ایئر کنڈیشنر اور تیز کر دوں؟ ورشا نے تجویز پیش کی۔ نہیں ورشا، مجھے پیاس لگی ہے، وہ اپنی زبان باہر نکال کر بولی۔ پیاس لگی ہے تو جوس لے آؤں؟ نہیں ورشا، یہ وہ پیاس نہیں ہے، یہ کوئی اور پیاس ہے۔ کیسی پیاس؟ ممی کچھ بتاؤ تو، میں تمہیں کئی مرتبہ اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ شام ہوتے ہوتے تمہاری حالت مردوں سے بدتر ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو جاؤ گی جیسے برسوں کی مریض۔ ممی یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بولو تو۔ ورشا نے برکھا کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بتاؤ ممی، تو جانتی ہے کہ میں نے تیرے نانا کو بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھے بھینٹ چڑھا دیتا۔ وہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا اور ٹھیک ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی تپسیا تھی، اس کا سرمایہ تھی۔ اس نے مجھ پر بہت محنت کی تھی۔ اس نے مجھے ہر وہ سحر سکھا دیا تھا جو اسے آتا تھا۔ وہ میرے ذریعے اس دنیا پر اور دنیا والوں پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اس کام کا آغاز اس نے بمبئی پہنچ کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ دغا کیا، اسے دھوکہ دیا، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ برا ہو اس محبت کا جو مجھے مناف سے ہو گئی۔ مناف کی محبت نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اپنے باپ، اپنے استاد کو چھوڑ کر مناف کے ساتھ نکل گئی۔ پھر سب سے بھیانک غلطی میں نے یہ کی کہ میں مسلمان ہو گئی اور میں نے ان کاموں سے توبہ کر لی۔ جو لوگ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہوا۔ میرا باپ مجھے سزا دینے آ پہنچا۔ یہ بات میں اچھی طرح جان گئی کہ اب وہ مجھے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا، اور میں کسی قیمت پر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے مقابلے پر آ گئی، اس کا سکھایا پڑھایا اسی پر آزما ڈالا۔ اس طرح میں اسے بھینٹ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی۔ جو فائدہ وہ اٹھانا چاہتا تھا وہ فائدہ میں نے اٹھا لیا۔ مجھے اس بھینٹ کے عوض بہت کچھ مل گیا۔ میرا قیمتی خون تو ضائع ہوا، لیکن مجھے ایک طاقت مل گئی، کالی طاقت۔ اب میں مسلمان نہ رہی، کافر ہو گئی، اپنے مسلک پر لوٹ آئی۔ مناف کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ میں کیا سے کیا ہو گئی ہوں۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب میرا مذہب بن گیا۔ سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکانا میرا ایمان ہو گیا۔ پھر ایک دن مناف نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ میرے غصے کی لپیٹ میں آ گیا، اسے بھی میں نے بھینٹ چڑھا دیا۔ اس طرح میرا قیمتی خون ایک مرتبہ پھر ضائع ہوا۔ وہ پیاس جو میرے اندر پہلے ہی بھڑک رہی تھی مزید بھڑک اٹھی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑے ہیں۔ یوں سمجھو کہ مجھے خون کا سرطان ہو گیا ہے۔ جس طرح خون کے سرطان میں بار بار نئے اور تازہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی جب میرے اندر پیاس بھڑکتی ہے تو یہ تازہ خون حاصل کیے بغیر نہیں بجھتی۔ آج میں نے تمہیں ساری بات اچھی طرح سمجھا دی ہے، پوری تفصیل بتا دی ہے۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی پیاس ہے۔ برکھا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ پھر ممی تمہارے لیے تازہ خون کہاں سے آئے گا؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں انتظام کر لوں گی۔ برکھا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم ذرا واسم کو فون ملاؤ۔ ٹھیک ہے ممی۔ ورشا نے واسم کا نمبر ڈائل کر کے ریسیور برکھا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ادھر ابھی بیل ہو رہی تھی، پھر کسی نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ ہاں واسم، میں بول رہی ہوں۔ برکھا نے اس کی آواز پہچان کر اپنی پہچان کرائی۔ جی برکھا جی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ فرما برداری سے بولا۔
آج سونا کو لے کر شکار پر جانا ہے، برکھا نے حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ سونا سے کہنا ذرا آنکھیں کھول کر کام کرے، تم اس کے آگے پیچھے رہنا تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ ہونے پر معاملہ سنبھال سکو۔ اس سے کہنا کہ ذرا صحیح چیز کا انتخاب کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ذرا جلدی آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ جی سمجھ گیا، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، شکار ملتے ہی ہم نکل آئیں گے، اس نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ممی آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں۔ ورشا نے ریسیور رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ورشا، میں کچھ نہیں کھا سکتی، اگر کھاؤں گی تو فوراً باہر آ جائے گا، مجھے رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ برکھا نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ جوس وغیرہ لے لیں، اس طرح تو نکاہت بہت بڑھ جائے گی۔ ورشا فکر مند تھی۔ نہیں جوس نہیں، ایسا کرو مجھے تھوڑا سا نمک ملا پانی دے دو۔ نمکین پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا جا سکتا، برکھا نے کہا۔ ممی مجھے نہیں معلوم کہ راسم کو آپ نے کس شکار پر بھیجا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا انتظام کر کے لائے گا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر کسی وجہ سے وہ انتظام نہ کر پایا تو پھر آپ رات کس طرح گزاریں گی؟ ورشا ایسی بری باتیں منہ سے مت نکال۔ سونا بڑی کھلاڑی عورت ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، اگر وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گئی تو پھر میرے پاس ایک راستہ اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ورشا کو کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، دن بھر خوب گرمی پڑی، شام ہوتے ہی موسم بہتر ہو گیا تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، کلفٹن پر اچھا خاصا رش تھا، پلے لینڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہی لوگوں میں سونا اور واسم بھی تھے۔ سونا سانولے رنگ کی اچھے نین نقش کی عورت تھی، وہ زرد رنگ کی سرخ بارڈر والی کاٹن کی ساڑھی ہندوانہ اسٹائل میں باندھے ہوئے تھی، اس کی پیشانی پر لال بندیا اور مانگ میں سندور پڑا ہوا تھا۔ اسے پلے لینڈ میں گھومتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ واسم اس کے نزدیک ہی تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کبھی 2-4 قدم ساتھ بھی چل لیتا تھا۔ سونا بہت تیزی سے ادھر ادھر نظروں کے جال پھینک رہی تھی، لیکن اس کی مطلوبہ چیز ابھی تک نظروں میں نہیں آئی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر گھومتی رہی، تب اچانک اس کی نظر ایک جھولے پر پڑی، وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اتنے میں جھولے میں بیٹھی لڑکی اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ نیچے آئی تو اس کی نظروں نے اس کا انتخاب کیا۔ سونا کو جھولے کے سامنے کھڑا دیکھ کر واسم بھی نزدیک رک گیا اور جھولے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ نہ کر پایا کہ سونا نے کس لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جھولے کے رکنے کے بعد فیملیز نے باہر آنا شروع کیا تو وہ اپنی منتخب کردہ لڑکی کے پیچھے ہو لی۔ وہ 7-8 افراد کی فیملی تھی، اس میں 4 لڑکیاں، 2 عورتیں، ایک جوان لڑکا اور ایک ادھیڑ عمر کا مرد تھا۔ وہ لڑکی ان میں سب سے چھوٹی تھی، اس کی عمر بمشکل 13-14 سال ہوگی۔ وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی، معصوم سی۔ سونا نے لڑکی کو دیکھتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی رش میں لڑکی اپنی فیملی سے ذرا الگ ہوئی تو سونا نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے فوراً ہاتھ پکڑنے والی کو دیکھا۔ سونا نے پھونک مار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اس کا ہاتھ دبا کر اپنی طرف کھینچا۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ لڑکی یہ سن کر اس کے ساتھ کچھ اس طرح چل دی جیسے اپنی ماں کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ لڑکی بندش میں آ گئی تھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ واسم نے جب دیکھا کہ سونا نے شکار پکڑ لیا ہے تو وہ اس کے قریب آ کر بولا، سونا جلدی کر، تو گیٹ سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کر، میں اسے لا رہی ہوں۔ سونا نے اسے بھگایا۔ آؤ۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے اور اندھیرے میں اس کی پچھلی نشست پر سونا نے اس لڑکی کو دھکیلا اور ہیجانی انداز میں بولی، واسم بھگا گاڑی۔ واسم طوفانی انداز میں وہاں سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر لے آیا۔ گاڑی میں اندھیرا تھا۔ اس لڑکی کو سونا نے اپنے قریب کر کے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ اس لڑکی پر نیم غشی طاری ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ایک تو شکار جلد مل گیا تھا اور برکھا کے مطلب کا تھا۔ جب گاڑی برکھا کے گھر کے گیٹ پر پہنچی تو 10:30 بج رہے تھے۔ واسم نے مخصوص انداز میں گاڑی کا ہارن دیا۔ برکھا جو اب نڈھال ہو چکی تھی، ہارن کی آواز سن کر ایک دم اس کے تنے مردہ میں جان سی پڑ گئی۔ وہ خوش ہو کر بولی، وہ آ گئی۔ ممی میں جا کر گیٹ کھولوں؟ ورشا نے اجازت چاہی۔ ہاں جاؤ،
برکھا نے اسے گیٹ کھولنے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ تم گاڑی میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا، گیٹ کھول کر واپس اپنے کمرے میں چلی جانا۔ آج رات سونا میرے ساتھ ہی رہے گی، البتہ واسم فوراً واپس چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد سونا خود گیٹ بند کر لے گی۔ اچھا ممی، ورشا نے سعادت مندی سے کہا، میں گیٹ کھول کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ ورشا نے گیٹ کھولا تو گاڑی کی بجھی ہوئی ہیڈ لائٹس ایک دم آن ہو گئیں۔ ورشا کی آنکھیں چندھیا گئیں، وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ اس کے ایک سائڈ پر ہوتے ہی گاڑی تیزی سے اس کے برابر سے گزر گئی۔ ورشا باوجود کوشش کے کچھ نہ دیکھ پائی۔ گاڑی گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلی گئی۔ ورشا نے گیٹ کھلا چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا اور لائٹ جلا کر ایک رسالہ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گاڑی واپس جانے کی آواز سنی، کسی نے گیٹ بند کیا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کچھ وقت گزرا تو ورشا نے رسالہ ایک طرف پھینک کر کمرے میں لائٹ آف کر دی اور سوچا کہ چپکے سے نکل کر ممی کے کمرے کی طرف جائے اور وہاں جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ باہر سے اس کے دروازے کے کنڈے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کنڈا بند کر کے تالا ڈال دیا ہو۔ ورشا نے آگے بڑھ کر دروازے کو آہستہ سے ہلایا۔ دروازہ باہر سے بند تھا، وہ کھلتا کیسے؟ ورشا نے سوچا کہ دروازے کو باہر سے بند کر دینا ہی کافی تھا، کنڈے میں تالا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بند کنڈے کو اندر سے کسی قیمت پر نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ ممی کے پرانے بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ یہ وہ بیڈ روم تھا جس سے جھانک کر اس نے اپنے باپ مناف کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے باپ کو مارنے کے بعد برکھا نے یہ بیڈ روم چھوڑ دیا تھا۔ اس بیڈ روم کے برابر والے کمرے کو برکھا نے اپنا بیڈ روم بنا لیا تھا۔ برابر والے بیڈ روم کے درمیان بھی ایک دروازہ تھا۔ اگر اندر کے دونوں دروازے کھول دیے جائیں تو تینوں کمرے ایک ہو سکتے تھے۔ تینوں بیڈ روموں کو ملانے والے دونوں دروازوں کے اوپر شیشے لگے ہوئے تھے۔ ورشا لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس نے ذرا سا اچک کر دیکھا، برابر والے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ تو خیر تھا ہی خالی، وہاں تو اندھیرا ہونا ہی تھا، لیکن برکھا کے کمرے میں بھی اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکھا اپنے بیڈ روم میں نہ تھی۔ اس نے دروازے میں دھکا مار کر دیکھا، وہ دوسری طرف سے بند تھا۔ ورشا اب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ مایوس ہو کر بیڈ پر اوندھے منہ گری اور سسکیوں سے رونے لگی۔ برکھا اس وقت اس کمرے میں تھی جہاں دن میں اندھیرا رہتا تھا۔ یہ کمرہ ایک طرح سے آپریشن تھیٹر تھا۔ وہ یہیں بیٹھ کر سارے عملیات کرتی تھی۔ یہی اس کی پوجا کا کمرہ تھا۔ وہ شیطان کی پجاری تھی، اس شیطان کی پجاری جس نے انسان کے وجود میں آتے ہی قسم کھائی تھی کہ وہ رہتی دنیا تک اسے بھٹکاتا رہے گا، نقصان پہنچاتا رہے گا۔ ایک زمانے میں وہ ہندو تھی۔ ہندو اس لیے تھی کہ اس کا باپ ہندو تھا۔ پھر وہ مسلمان ہوئی۔ مسلمان اس لیے ہوئی کہ اس کا شوہر مسلمان تھا۔ اب وہ مسلمان تھی نہ ہندو، اس کا کوئی مذہب نہ تھا۔ وہ اس دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کی چیلی تھی، اس کی پجارن تھی، اس کی پیروکار تھی۔ وہ بدی کے دیوتا کی داسی تھی، وہ ابلیس کی غلام تھی۔ وہ ابلیس جو سدا سے انسان کا دشمن ہے، ایسے انسان کا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہو۔ ایسے انسان کو بھٹکا کر چھوڑ دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ انسان کے وجود میں نیکی بدی دونوں موجود ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کی روح میں نیکی کی روشنی پھیل جاتی ہے اور بدی سمٹ کر اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، وہ اس کی کمزوری تلاش کرتا ہے اور پھر اس کی روح میں بجھی ہوئی بدی کی موم بتی کو گناہ کی دیا سلائی سے روشن کر دیتا ہے۔ گناہ میں بڑی کشش ہوتی ہے، انسان بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے۔ گناہ میں اگر کشش نہ ہو تو گناہ کون کرے؟ لیکن گناہ کر کے ہمیشہ دکھ پہنچتا ہے، آدمی غمگین ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے، جبکہ نیکی میں بظاہر کوئی کشش نہیں ہوتی، لیکن نیکی کر کے ہمیشہ سکھ پہنچتا ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے، ایک سرخوشی، ایک سرشاری سی اس پر چھا جاتی ہے۔ نیکی اللہ ہے اور بدی شیطان۔ شیطان کا ہاتھ پکڑنے والا 1000 آسائشوں کے باوجود دکھی رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ایک کرب میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا 1000 دکھوں کے باوجود سکھی رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اس کی روح پر اطمینان کی بارش برستی رہتی ہے۔ طاقت دونوں کو مل جاتی ہے، اس کو بھی جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور اس کو بھی جو بدی کے راستے اپنا لیتا ہے۔ ہوا کے دوش پر دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جس کے پاس اللہ کی بخشی ہوئی طاقت ہو
اور وہ بھی جس کے پاس ابلیس کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ روحانی آدمی سب کا دوست ہوتا ہے اور شیطانی آدمی سب کا دشمن ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو وہ خود اپنا ہوتا ہے۔ برکھا نے جو راستے اپنا لیے تھے وہ راستے اسے اس زندگی کی طرف لے جا رہے تھے جہاں آگ ہی آگ تھی، لیکن اس آگ سے وہ انجان تھی۔ اس وقت تو اسے اس آگ کی فکر تھی جو اس کے لہو میں لگی تھی۔ لہو کی اس آگ کو بجھانے کے لیے تازہ خون کی ضرورت تھی، اور سونا اس کے لیے 1-2 بوتل خون نہیں، پورا بلڈ بینک اٹھا لائی تھی۔ اس وقت وہ اس عملیات والے کمرے میں تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ وہ لڑکی اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹی تھی۔ سونا کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نیا بلیڈ تھا۔ اس نے لڑکی کی کلائی میں بلیڈ سے ایک چیرا لگایا۔ فوراً ہی سرخ سرخ خون ابل کر باہر آیا اور کلائی سے بہہ کر نیچے گرنے لگا۔ سونا نے اس کے ہاتھ کو ایک بڑے چینی کے سفید پیالے پر رکھ دیا۔ خون ٹپک کر اس پیالے میں بھرنے لگا۔ چوتھائی پیالہ بھر جانے پر اس نے یہ پیالہ برکھا کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا آلتی پالتی مارے آسن جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور شیطان کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سونا نے کچھ بولے بغیر اسے آہستہ سے چھوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے پیالہ دیکھ کر اس نے اپنا انگوٹھا خون میں ڈبویا اور اپنی زبان باہر نکال کر چند قطرے خون ٹپکایا اور زبان اندر کر کے خون کا ذائقہ چکھا۔ پھر چٹخارے لیتی ہوئی سونا کو بڑی تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ واہ سونا، تیرا جواب نہیں۔ میں آپ کی داسی ہوں برکھا دیوی، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سونا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے اس کے سامنے سر جھکایا۔ برکھا نے وہ پیالہ اٹھا کر اپنے سر پر الٹ لیا اور بیٹھے بیٹھے سرشاری سے جھومنے لگی۔ پیالہ خالی ہوتے ہی سونا نے اٹھا لیا اور اس لڑکی کے جسم کے مختلف حصوں پر کٹ مار کر اس پیالے کو بھرنے لگی۔ خون میں بھیگی برکھا موم بتی کی روشنی میں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل ہل رہی تھی اور ناقابل فہم الفاظ کا ورد کر رہی تھی۔ کمرے میں پہلے ہی کیا کم بو تھی، لیکن اب یہ بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بو اس قدر اذیت ناک تھی کہ کوئی حساس انسان اس کو سونگھ لیتا تو فوراً بے ہوش ہو جاتا، لیکن ان دونوں پر اس بدبو کا کوئی اثر نہ تھا۔ جھومتے جھومتے جو اچانک برکھا نے اپنا سر اٹھایا تو ایک لمحے کو سونا بھی کانپ اٹھی۔ کمرہ ویسے ہی تقریباً تاریک تھا۔ ایک موم بتی کی روشنی بھلا کتنا اندھیرا دور کر سکتی تھی؟ اس اندھیرے میں جب 1 فٹ لمبی زبان منہ سے باہر آ جائے اور آنکھوں میں خونخوار چمک پیدا ہو جائے، رنگ ایک دم سیاہ ہو جائے، تو سامنے بیٹھنے والا انسان آخر کانپے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ لا، برکھا نے اپنی زبان کو لپلپاتے ہوئے بڑے وحشت ناک انداز میں کہا۔ سونا اس پیالے کو خون سے لبالب بھر چکی تھی۔ اس نے وہ پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا نے بڑی بے قراری سے اپنے دونوں ہاتھوں پر جھک کر اپنی 1 فٹ لمبی زبان پیالے میں ڈال دی۔ اس کے بعد کمرے میں چپ چپ کی آواز گونجنے لگی۔ ورشا روتے روتے جانے کب سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی۔ اسے بڑی شدت کی بھوک لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنی بھوک سے زیادہ اسے برکھا کے ناشتے کی فکر تھی۔ برکھا ٹھیک 8 بجے ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ ناشتے میں وہ 2-4 منٹ کی دیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ورشا کو ڈانٹ دیتی تھی۔ اس وقت تو 10 بج رہے تھے۔ جانے برکھا کا غصے میں کیا حال ہوگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دیر میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بند دروازے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ برکھا نے کہا تھا کہ سونا آج رات یہیں رہے گی، اسی لیے برکھا کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سونا نے ناشتہ بنا کر دے دیا ہوگا۔ اب اسے اپنی بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے دروازے کو زور سے جھنجھوڑا، کئی مرتبہ پیٹا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور دروازے کو تکنے لگی۔ کوئی 11 بجے کے قریب دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچی تو وہ اس وقت کھل چکا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی اور ورشا اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ورشا کو ساکت تو ہو ہی جانا تھا۔ دروازے پر برکھا کھڑی تھی۔ وہ سرخ ساڑھی باندھے ہوئے تھی اور شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ برکھا نہ تھی جس کا چہرہ کل زرد پڑ چکا تھا اور کمزوری کے مارے اٹھنا محال تھا۔ اس وقت وہ بڑی چاق و چوبند تھی۔ چہرے پر بغیر میک اپ کے سرخی پھیلی ہوئی تھی
چہرہ ایک دم فریش تھا، بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور اس میں چنبیلی کے پھول گندھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر تر و تازہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت تو اس نے اپنی ماں کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی تو حق بجانب تھی۔ برکھا ورشا کو دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ اس نے ورشا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، میری جان۔ اس کی باہوں میں جاتے ہی ورشا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کسمسا کر جلدی سے اس سے الگ ہو گئی۔ برکھا سمجھی کہ وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے اس سے الگ ہوئی ہے۔ ایسا نہ تھا، اصل میں برکھا کے جسم سے شدید بھبکا آیا تھا۔ میری جان ناراض ہے؟ برکھا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں ممی، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ورشا، دروازے پر تالا میں نے ڈلوایا تھا اور ایسا میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، آؤ۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے خود ناشتہ بنایا ہے، برکھا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں ممی، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں آپ جو کرتی ہیں میری بھلائی کے لیے ہی کرتی ہیں۔ برکھا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا اور قدرے لہجہ بدل کر بولی، مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ نہیں ممی، میں بھلا ایسی جسارت کر سکتی ہوں؟ ورشا نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہاں ورشا، کبھی ایسی کوشش بھی نہ کرنا۔ برکھا کے لہجے میں تنبیہ آ گئی تھی۔ ورشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا آؤ، میرے ساتھ ناشتہ تو کر لو، پھر مجھے باہر جانا ہے۔ یہ کہہ کر برکھا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈائننگ روم کی طرف لے چلی۔ صادق مرزا نے چلتے چلتے پلٹ کر پوچھا، ارے بھائی، روزی سے پوچھو اس نے آئس کریم یہیں کھانی ہے یا باہر چل کر کھائے گی؟ صادق مرزا کی بیگم نے پیچھے آئی فیملی پر نظر ڈالی۔ تب اچانک یہ احساس ہوا کہ روزی ان میں نہیں ہے۔ ایک دم ہی کھلبلی مچ گئی۔ ارے روزی کہاں ہے؟ ابھی تو یہیں تھی۔ کسی نے کہا وہ میرے پیچھے تھی، کسی نے بتایا وہ اس کے آگے تھی۔ روزی کے بارے میں سب کا بیان یہی تھا کہ وہ ابھی تو یہیں تھی، لیکن روزی کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ صادق مرزا اور اس کے نوجوان بیٹے ارباز صادق نے پلے لینڈ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن روزی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ روزی کا اصل نام روزینہ تھا۔ صادق مرزا کے دو ہی بچے تھے، ایک ارباز صادق جو روزی سے 5-6 سال بڑا تھا اور ایک روزی تھی۔ صادق مرزا کی فیملی کے ساتھ روزی کی خالہ اور اس کی خالہ زاد بہنیں بھی تھیں۔ سب لوگ پریشان تھے۔ صادق مرزا نے پہلے اپنی فیملی کو گھر چھوڑا اور پھر پولیس اسٹیشن جانے لگا تو اس کے بیٹے ارباز صادق نے کہا، ابو چچا جان سے بات کر لیں، انہیں اطلاع دے دیں۔ ارباز نے نمبر ملا کر موبائل ریسیور صادق مرزا کے ہاتھ میں دے دیا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھایا اور بھاری لہجے میں کہا، ہیلو۔ بھائی کی آواز پہچان کر صادق مرزا بہت دھیرے سے بولا، ناصر۔ جی بھائی جان، کیا حال ہے؟ ناصر، خیر نہیں ہے۔ ارے کیا ہوا؟ ہم لوگ پلے لینڈ گئے تھے، وہاں روزی گم ہو گئی۔ صادق مرزا کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ پلے لینڈ سے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ رش میں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی۔ ہم وہاں سے اس وقت آئے ہیں جب پورا پلے لینڈ خالی ہو چکا تھا۔ روزی کو ہم نے پلے لینڈ کے چپے چپے میں تلاش کیا، وہ کہیں نہیں ملی۔ اوہ! ناصر مرزا نے گہرا سانس لیا اور پھر توقف کر کے بولا، پولیس میں رپورٹ لکھائی؟ نہیں، میں ابھی پولیس اسٹیشن جا رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لوں۔ اچھا، آپ میرا انتظار کریں، میں فوراً ہی گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے ٹیلی فون رکھ دیا اور گاڑی نکال کر کلفٹن کی طرف چل دیا، جہاں صادق مرزا ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ ناشتے کے بعد برکھا چلی گئی۔ وہ گاڑی میں کہیں گئی تھی اور شام تک آنے کا کہہ گئی تھی۔ ورشا کو سونا کہیں نظر نہیں آئی تھی، شاید وہ ناشتے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ورشا گیٹ بند کر کے پلٹی تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ برکھا نے رات کو اسے قید کیوں کر دیا تھا؟ سونا اس کے لیے کیا لے کر آئی تھی؟ اور ان دونوں نے مل کر رات کو کیا کیا تھا؟ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ برکھا کے تنے مردہ میں ایک ہی رات میں جان پڑ گئی؟ بلکہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی توانا اور حسین ہو گئی۔ پہلے وہ برکھا کے بیڈ روم میں گئی، بیڈ روم کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، مگر وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا جس سے رات کے واقعے پر روشنی پڑتی۔ پھر اس نے دوسرے کمروں کا بھی جائزہ لیا، مگر وہاں سے بھی کوئی مشکوک چیز برآمد نہ ہوئی۔ اب صرف ایک کمرہ رہ گیا تھا اور وہ تھا عملیات اور پوجا پاٹ والا کمرہ۔ اس کمرے میں ورشا 1-2 مرتبہ سے زیادہ نہیں گئی تھی۔ کمرہ تاریک اور بدبودار تھا۔
کمرے میں کوئی چیز نہ تھی سوائے اس 3 فٹ لمبے کپڑے کے ایک پتلے کے۔ یہ پتلا بڑی ہیبت ناک صورت کا تھا۔ اس پتلے کے گلے میں برکھا روز پھولوں کا ہار جو خود وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی ڈالتی تھی۔ برکھا نے اس کمرے میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن وہ کمرہ اس قدر وحشت ناک تھا کہ اس کمرے میں قدم رکھتے ہی خوف کی ایک لہر اٹھتی تھی۔ ورشا 1-2 مرتبہ کسی ضروری فون کال کے بارے میں بتانے گئی تھی، تب اس نے اپنی ممی کو موم بتی روشن کیے اس پتلے کے سامنے آسن جمائے بیٹھے دیکھا تھا، اور وہ کمرے میں تھوڑا اندر جا کر اسے ٹیلی فون کے بارے میں بتا کر فوراً ہی باہر آ گئی تھی۔ آج اس نے سوچا کہ وہ اس کمرے کو بھی اندر سے دیکھ لے۔ جب اس کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرے کا نہ صرف دروازہ بند تھا بلکہ اس پر تالا بھی پڑا ہوا تھا۔ ایسا آج تک نہ ہوا تھا۔ یہ کمرہ عام طور پر کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ اس تاریک، بدبودار اور وحشت ناک کمرے میں برکھا کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ ورشا نے تالے کو ہلا کر دیکھا، تالا بند تھا۔ اس نے برکھا کے بیڈ روم میں جا کر اس کی چابی تلاش کی، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھی۔ ویسے بھی اتنے بڑے بنگلے میں ایک تالے کی چابی تلاش کر لینا اتنا آسان نہ تھا۔ اب ایک چانس اور تھا، اور چانس کے لیے اسے گھوم کر بنگلے کی پشت پر جانا پڑا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی ادھر کھلتی تھی، اگرچہ اس بات کی امید نہ تھی کہ وہ کھڑکی ادھر سے کھلی ہو۔ وہ جب اس کمرے کی پشت پر پہنچی تو اسے کھڑکی بند نظر آئی۔ مایوس ہو کر وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اس نے ایسے ہی اس پر ہاتھ رکھ کر اس کے پٹ کو اندر کی طرف دھکیلا۔ پٹ تھوڑا سا اندر ہو گیا لیکن کھلا نہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ کھڑکی کے اندر سے بولٹ نہیں ہے بلکہ اس کا پٹ سختی سے بند ہے۔ اس نے ایک زور کا دھکا مارا، تب پٹ کھل گیا۔ یہ کھڑکی فرش سے 2-2.5 فٹ اونچی تھی۔ وہ اس کھڑکی کے ذریعے بآسانی اندر جا سکتی تھی۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ دھکا دے کر کھول دیے اور چند لمحے انتظار کیا۔ اسے اندر سے کوئی آہٹ نہ سنائی دی، البتہ بدبو کا بھپکا ضرور آیا۔ اس نے اپنی ناک پر دوپٹہ باندھ لیا اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر اندر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے کمرے کے عین درمیان میں کسی کو لیٹا ہوا پایا۔ تب اس نے کھڑکی کی چوکھٹ پر پیر رکھا اور اندر کود گئی۔ ورشا نے کھڑکی سے آتی روشنی سے دیکھا کہ وہ 13-14 برس کی لڑکی ہے جو بے ہوش ہے، اور اس کے جسم پر جگہ جگہ بے شمار زخموں کے نشان ہیں، جیسے اس کے جسم پر کسی تیز دھار کی چیز سے کٹ لگائے گئے ہوں۔ اس لڑکی کے کپڑے اس کے جسم پر پڑے ہوئے تھے، وہ پہنے ہوئے کچھ نہ تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے رات ہونے والے ڈرامے کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خون کے سرطان میں مبتلا اس کی ممی کو نیا خون کہاں سے دستیاب ہوا تھا۔ نہ جانے یہ معصوم لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے، اسے سونا کہاں سے اٹھا کر لائی ہے، یہ ممی نے کیسا وحشت ناک کھیل رچایا ہے۔ اس کے دل میں اپنی ماں سے نفرت کا جو بیج موجود تھا وہ اب پھوٹنے لگا تھا۔ اس کے باپ پر خون پھینکنے کا وہ منظر بارہا اس کی آنکھوں میں گھوم جاتا تھا۔ جب بھی وہ منظر اسے یاد آتا اس کا دل کٹ کر رہ جاتا، ایک نفرت سی محسوس ہونے لگتی، لیکن یہ نفرت لمحاتی ہوتی۔ جیسے ہی برکھا اس کے سامنے آتی تو وہ سب کچھ بھول جاتی، اس کے دل سے ہر نفرت نکل جاتی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نفرت کے سانپ نے پھر سر ابھارا تھا، اور وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے۔ کسی نے گھر کی کال بیل بجائی۔ گھنٹی کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک گئی۔ اس نے اس لڑکی کو ویسے ہی چھوڑا، چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر کھڑکی سے باہر کودی، کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور تیزی سے بنگلے کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ جب اس نے چھوٹا گیٹ کھول کر سر باہر نکالا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ دروازے پر ایک فقیر مسکین صورت بنائی کھڑا تھا۔ اللہ کے واسطے بی بی کچھ مدد کرو۔ ورشا نے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ دھڑ سے بند کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ روزی کو غائب ہوئے آج 3را روز تھا۔ ان 3 دنوں میں پولیس نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ وہ روزی کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ اخبار میں 2 دن سے ایک بڑا اشتہار جس میں روزی کی تصویر بھی موجود تھی، تلاش گمشدہ کے عنوان سے شائع ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک کسی قسم کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ پورا گھر، پورا خاندان پریشان تھا۔ روزی پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ ناصر مرزا تو اس پر جان دیتا تھا، وہ اس کی پیاری بھتیجی تھی۔ گھر میں وظیفے وظائف جاری تھے، جس کے ذہن میں جو تدبیر آ رہی تھی اس پر عمل کیا جا رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناصر مرزا کی بھتیجی گم ہوئی تھی۔ ساحل عمر اور مسعود آفاقی کا پریشان ہونا فطری تھا۔ وہ تینوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔
اپنے اپنی سوچ کے مطابق اظہار خیال کر رہے تھے، مگر کسی کی سمجھ میں روزی کے غائب ہونے کی وجہ نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ اغوا کا کیس تھا تو ابھی تک تاوان کیوں نہیں مانگا گیا تھا؟ ایک خیال یہ بھی تھا کہ لڑکی ناراض ہو کر نہ کہیں چلی گئی ہو، کیونکہ یہ عمر بڑی جذباتی ہوتی ہے، لیکن ایسی بات بھی نہ تھی۔ روزی گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کے ناراض ہو کر کہیں چلے جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ لے دے کر بس اب یہی بات رہ گئی تھی کہ کہیں وہ عورت فروشوں کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہو، کوئی عورت اسے ورغلا کر نہ لے گئی ہو۔ پھر اچانک ساحل عمر کو خیال آیا۔ اس نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی، کیا اس سلسلے میں عابد منجم صاحب سے مدد نہیں لی جا سکتی؟ لی جا سکتی ہے۔ ناصر مرزا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ عابد منجم کا خیال ذہن میں آیا ہی نہیں۔ ان کے گھر چلیں؟ مسعود آفاقی نے فوراً کہا، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوں گے، وہ رات 10 بجے تک دفتر میں ہوتے ہیں، دیر تک بیٹھنے کے عادی ہیں۔ ناصر مرزا نے بتایا، چلو ان کے دفتر چلتے ہیں۔ جانے سے پہلے ٹیلی فون پر چیک کر لیں، ساحل عمر نے رائے دی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مسعود آفاقی نے فوراً تائید کی۔ پھر جب یہ تینوں دوست عابد منجم کے دفتر پہنچے تو وہ ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے، پھر بولے، یہ فنکاروں کا قافلہ کہاں گھوم رہا ہے؟ عابد صاحب، یہ دونوں تو واقعی فنکار ہیں۔ ناصر مرزا نے مسعود کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے کہاں آپ نے کانٹوں میں گھسیٹ لیا؟ کانٹوں میں نہیں، پھولوں میں گھسیٹا ہے۔ آپ کو بھی ہمارے ساتھ فنکار بنا دیا ہے۔ مسعود آفاقی نے ہنس کر کہا، عابد صاحب، اس وقت ہم ایک گھمبیر مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ساحل عمر اصل موضوع پر آیا۔ تعویذ تو تم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ عابد منجم فکر مند ہو کر بولے، جی یہ دیکھیے۔ ساحل عمر نے قمیض کے اندر سے نکال کر تعویذ دکھایا۔ اس وقت میرا مسئلہ نہیں ہے تو پھر؟ عابد منجم نے ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ عابد صاحب، میری بھتیجی کہیں گم ہو گئی ہے۔ ناصر مرزا نے فوراً اصل بات بتائی۔ ہیں؟ عابد منجم ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے۔ یہ کب ہوا؟ ناصر مرزا نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کے گوش گزار کر دیا، اور جو معلومات وہ روزی سے متعلق چاہتے تھے وہ بھی انہیں بتا دیں۔ ساری باتیں سن کر انہوں نے میز پر رکھی پان کی ڈبیا اٹھائی، بڑی نفاست سے ایک پان نکالا، بٹوے سے چھالیا اور تمباکو وغیرہ نکال کر پان منہ میں رکھ لیا اور پان چباتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ چند منٹ آنکھیں بند رکھیں، پھر بال پوائنٹ اٹھا کر کاغذ پر کچھ اعداد و شمار، زائچے اور نقشے بنانے لگے۔ زائچے بناتے ہوئے کئی مرتبہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا، تیوریوں پر بل پڑے، آنکھوں سے فکر جھانکی۔ ساحل عمر ان کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہے۔ پھر عابد منجم نے بال پوائنٹ میز پر رکھ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی دراز کھولی اور ایک خوبصورت سی تسبیح نکال کر وہ تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھنے لگے۔ پان انہوں نے ایک سائڈ پر دبا لیا تھا۔ پھر انہوں نے تسبیح کا ایک چکر مکمل کر کے تسبیح میز پر رکھی، ایک سفید اور سادہ کاغذ اٹھایا، اس کی 4 تہہ کیں، اس کاغذ پر 3 پھونکیں ماریں اور دائیں ہاتھ پر رکھی ایک کتاب کے درمیان رکھ دیا۔ کتاب پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کچھ پڑھا اور کاغذ کتاب کے درمیان سے کھینچ لیا۔ کاغذ کھول کر دیکھا، کچھ اس طرح دیکھا جیسے اس پر کچھ لکھا پڑھ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کھلا کاغذ میز پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے ذرا اچک کر دیکھا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ عابد منجم نے جلدی جلدی پان چبایا اور پھر اسے اگل دان میں تھوک کر انتہائی سنجیدگی سے بولے، ناصر میاں، آپ کی بھتیجی اس شہر میں ہے، اسے ایک عورت نے اغوا کیا ہے۔ فی الحال وہ زندہ ہے لیکن اس کی بازیابی کے امکانات۔ اتنا کہہ کر رک گئے، پھر افسردہ لہجے میں بولے، بس میاں، اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے۔ عابد صاحب، میری بھتیجی کے بارے میں مکمل معلومات کیجیے، اس سلسلے میں آپ جو کہیں گے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ ناصر مرزا نے جذباتی لہجے میں کہا، ناصر میاں، ہر آدمی کی ایک حد ہوتی ہے، میں نے انہی حدود میں رہتے ہوئے جو کچھ بتا سکتا تھا بتا دیا۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، بس دعا کریں کہ اللہ اس بچی پر اپنا رحم کرے۔ عابد منجم نے کہا، اچھا ناصر، تم کل صبح میرے گھر پر فون کرنا، مجھے رات کو وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ عابد منجم نے پتہ نہیں ایسے ہی ان کی ڈھارس باندھنے کے لیے بات کہہ دی یا واقعی وہ اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے تھے۔ چلو اتنا تو ہوا کہ روزی کے سلسلے میں بنیادی معلومات دستیاب ہو گئی تھیں۔ یہ بات بھی تسلی بخش تھی کہ وہ جہاں تھی زندہ تھی۔
رہ گئی بازیابی کی بات تو عابد منجم نے اس سلسلے میں کچھ کہتے کہتے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور یہ بات تینوں کو ناگوار گزری تھی۔ 6-7 دن ہو گئے تھے، ورشا سے نہ فون پر بات ہوئی تھی اور نہ ملاقات ہوئی تھی۔ ورشا عابد منجم کے سامنے اس کے گھر پر آئی تھی۔ عابد منجم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ورشا نہیں برکھا ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ورشا کے جسم میں برکھا گھس جائے؟ یہ سارا کیا گورکھ دھندا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنی بات اس کی سمجھ میں ضرور آ گئی تھی کہ برکھا ایک خطرناک عورت تھی۔ وہ ماہر ساحرہ تھی، اس کے سحر سے بچنا ضروری تھا۔ عابد منجم نے اس کی حفاظت کے لیے جو تعویذ دیا تھا وہ اس نے گلے میں پہن دیا تھا۔ عابد منجم نے ورشا سے ملاقات کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ ابھی تک خود ہی ورشا نے ٹیلی فون پر یا بالمصافحہ کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات سے انکار کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی وہ سوچتا تھا کہ اگر انکار کرنے کی نوبت آئی تو کیا وہ انکار کر سکے گا؟ وہ اس سے کہہ سکے گا کہ اب وہ اس سے نہیں ملے گا؟ یہ سن کر کیا وہ خاموشی سے ٹیلی فون بند کر دے گی؟ کیا وہ پلٹ کر پوچھے گی نہیں کہ میرے رانجھن، ایسا مجھ سے کیا قصور ہوا کہ ترک تعلق پر اتر آئے؟ تب وہ اسے کیا جواب دے گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے گا، اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے دل نے کہا کہ ٹیلی فون ورشا کا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر جی کہا۔ ہائے رانجھن! ادھر واقعی ورشا تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا قصور ہوا ہم سے؟ کچھ نہیں، ساحل عمر نے جواب دیا۔ پھر اتنے دن ہو گئے، نہ فون کرتے ہو نہ ملتے ہو، اس نے شکایت کی۔ ورشا، ایک بات پوچھ رہا ہوں، دیکھو سچ بتانا، 6-7 دن پہلے جب تم آئی تھیں تو پھر فوراً واپس کیوں چلی گئی تھیں؟ رانجھن، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں 7 دن پہلے تمہارے گھر کب آئی؟ میں تو تمہارے گھر نہیں آئی، ورشا نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر وہ کون تھا؟ تم ہی تو تھیں۔ تم بھول رہی ہو، یاد کرو، تم نے میز پر سے اٹھا کر کیا پیا تھا؟ رانجھن، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے گھر آئی ہی نہیں، تو پھر پینے یا نہ پینے کا سوال کیسا؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا تم ساری بات مجھے تفصیل سے بتانا پسند کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ساحل عمر نے یہ کہہ کر اس دن کی پوری روداد اس کے گوش گزار کر دی۔ ساری روداد سن کر وہ بڑی حیرت زدہ ہوئی، پھر ایک دم اس پر اداسی چھا گئی۔ چند لمحے خاموش رہی، گہرا سانس لینے کی آواز آئی اور پھر ایک دم مرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ چلو چھوڑو، اس مسئلے کو بھول جاؤ اور سناؤ۔ اس نے موضوع بدلا۔ بس کیا سناؤں؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی، دماغ معاف ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر بولی، بھائی وہ ہمارے ایک دوست ہیں ناصر مرزا، 3 دن سے ان کی بھتیجی غائب ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ کیسے غائب ہوئی؟ ان کے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ کلفٹن کے پلے لینڈ میں گھومنے گئے تھے، بس وہیں سے وہ غائب ہو گئی۔ پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اخبار میں اشتہار بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ 13-14 سال کی لڑکی ہے اور اکلوتی بچی ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا یہ سن کر، اس نے افسردگی سے کہا۔ کس اخبار میں اشتہار ہے؟ میں دیکھوں گی، اس میں اس کی تصویر بھی ہوگی۔ انگریزی اور اردو کے تمام بڑے اخباروں میں یہ اشتہار موجود ہے، تصویر بھی ساتھ ہی ہے، بڑی پیاری بچی ہے۔ ورشا، دعا کرو کہ وہ بچی مل جائے۔ وہ بھلا کیا دعا کرتی؟ وہ دعا کرنے کے قابل کہاں رہی تھی؟ ساحل عمر کی باتوں نے اسے خاصا الجھا دیا تھا۔ اس کے گھر میں 2 اخبار آتے تھے، ایک انگریزی کا اور ایک اردو کا۔ ورشا کو اخبار پڑھنے کا زیادہ شوق نہ تھا، بس وہ سرسری سے انداز میں نظر ڈالتی تھی۔ البتہ برکھا کو اخبار پڑھنے کا بڑا شوق تھا، وہ اخبارات کو بڑی دلچسپی سے پڑھتی تھی۔ آج کا ایک اخبار اٹھا کر اس نے صفحات پلٹے تو وہ اشتہار اسے فوراً ہی نظر آ گیا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اس کو کرنٹ سا لگا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو شاید اس وقت بھی برکھا کے کمرے میں موجود ہو۔ 2 دن پہلے تو وہ یقیناً وہاں موجود تھی، اس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ ابھی وہ اشتہار غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ برکھا اس کے کمرے میں دبے پاؤں آ گئی۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ ورشا کیا پڑھ رہی ہے۔ ممی، تم نے یہ اشتہار دیکھا؟ اس کی موجودگی محسوس کر کے ورشا نے گردن اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، دیکھا ہے۔ کوئی خاص بات؟ اس شہر میں روز ہی لڑکیاں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو شہر میں ہلچل کس طرح پیدا ہو؟
برکھا نے بے نیازی سے کہا۔ ممی جانتی ہو یہ لڑکی کس کی بھتیجی ہے؟ نہیں، برکھا ذرا چوکنا ہوئی۔ ساحل عمر کے ایک دوست ہیں ناصر مرزا، یہ ان کی بھتیجی ہے۔ اچھا، تو یہ اس شکاری کی بھتیجی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ایک تیر سے دو شکار ہو گئے، وہ بے خیالی میں بولی۔ ممی کیا مطلب؟ ورشا کچھ نہ سمجھ پائی۔ کچھ نہیں، برکھا ٹال گئی۔ ممی کیا آپ بتا سکتی ہیں اس لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ ہاں بتا سکتی ہوں، یہ بتانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن تم اس لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ بس ویسے ہی ممی، اس میں یہ بتانے کی ہمت نہ تھی کہ اس نے اس لڑکی کو عملیات کے کمرے میں دیکھا ہے۔ یہ لڑکی کل جھاڑیوں سے برآمد ہو جائے گی، برکھا نے پیش گوئی کی۔ مر گئی؟ ورشا ایک دم چونک اٹھی۔ ظاہر ہے جب اس کے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں رہے گا تو وہ مرے گی نہیں تو کیا زندہ رہے گی؟ برکھا نے ورشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ ممی کس نے مارا ہے اس کو؟ ورشا نے پوچھا۔ جس نے بھی مارا ہے ٹھیک مارا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ناصر کی بھتیجی تھی، اب اسے پتہ چلے گا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تہکال کو میرے ہاتھوں سے نکالنے والا یہی شخص ہے؟ اس نے اسے آزاد کر دیا، مجھے مزید مشکل میں ڈال دیا۔ یہ کتنی اچھی بات ہوئی کہ یہ اس کی بھتیجی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی، بولو کیا مانگتی ہو؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ نہیں ممی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ہو نا میرے پاس، ورشا نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ورشا اب تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھنا ہوگا، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے، میں اکیلی کچھ نہ کر سکوں گی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، میں تمہیں ہر وہ عمل سکھا دوں گی جو میں جانتی ہوں، پھر میں تمہیں سالانہ اجتماع میں پیش کروں گی۔ ایور کا باپ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور فوراً تمہیں اپنی داسی بنا لے گا۔ ٹھیک ہے ممی، جیسی آپ کی مرضی، ورشا نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ورشا کی تمام سوچیں برکھا کے سامنے آتے ہی دم توڑ دیتی تھیں۔ برکھا سے نظر ملتے ہی وہ اپنا آپ بھول جاتی تھی، اسے یوں محسوس ہونے لگتا کہ ممی جو کچھ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ برکھا کی پیش گوئی کے مطابق روزی کی لاش دوسرے دن ایک ویران علاقے کی جھاڑیوں سے برآمد ہو گئی۔ برکھا تو خیر سب جانتی تھی، یہ سب کیا دھرا ہی اس کا تھا، اگرچہ عابد منجم نے جو کہا تھا وہ بہت مبہم تھا، لیکن اس ابہام میں بھی بہت کچھ واضح تھا۔ برکھا نے روزی کی لاش واسم کے ذریعے جھاڑیوں میں پھینکوائی تھی اور پھر اسی نے ٹیلی فون کر کے متعلقہ تھانے میں روزی کی لاش کی اطلاع دی۔ ممکن تھا کہ روزی کی لاش کو بازیاب ہونے میں 5-7 دن لگ جاتے، لیکن برکھا چاہتی تھی کہ لاش جلد از جلد برآمد ہو جائے تاکہ لواحقین لاش پا کر رو دھو کر سکون سے بیٹھ جائیں۔ لاش نہ ملنے کی صورت میں برکھا کو خطرہ تھا کہ روزی کے متعلقین عاملوں کے ذریعے اس تک نہ پہنچ جائیں۔ سب سے زیادہ خطرہ تو اسے عابد منجم سے تھا، وہ اس دن اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ بندہ واقف کار ہے، کام کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لاش برآمد ہوئی تو اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جس گھر کی وہ بیٹی تھی اس کی موت کا ماں باپ کو جتنا دکھ ہوتا کم تھا، لیکن وہ تو خاندان بھر کی لاڈلی تھی، سب سے زیادہ چہیتی تو وہ ناصر مرزا کی تھی۔ اس کی لاش دیکھ کر وہ چند لمحوں کو ساکت رہ گیا، دل سے درد کی ایک لہر اٹھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اسے کسی تیز دھار آلے سے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، جسم سے بے پناہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ ناصر مرزا کا بس چلتا اور اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ کس درندے نے اس کی بھتیجی کی یہ حالت بنائی ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ اذیت دے کر اسے مار ڈالتا۔ اپنی معصوم بھتیجی کی لاش دیکھ کر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں طے کیا کہ وہ قاتل کا ہر ممکن طریقے سے پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ پولیس سے تو کسی قسم کی امید رکھنا فضول ہی تھا۔ اگر کوئی شخص روزی کی لاش سے متعلق فون نہ کرتا تو پولیس تو اس کی لاش بھی برآمد نہ کر سکتی تھی۔ قاتل کا پتہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ناصر مرزا کا ذہن بار بار عابد منجم کی طرف جاتا تھا، ممکن ہے وہ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکے۔ ویسے اس سے زیادہ امید وابستہ نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ روزی کی گمشدگی کے بارے میں بھی زیادہ واضح جواب نہ دے سکا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک مرتبہ اس سلسلے میں عابد منجم سے بات ضرور کرے گا۔ روزی کی لاش ابھی گھر پر موجود تھی، مگر ناصر مرزا کے غصے اور بے قراری کا یہ عالم تھا
کہ وہ روزی کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظار نہ کر سکا۔ اس نے اسی وقت عابد منجم کو فون کیا۔ اس کا فون کرنا بہتر ہی ثابت ہوا، کیونکہ عابد منجم نے ساری بات سن کر جس چیز کی فرمائش کی، اگر روزی کی تدفین ہو جاتی تو اس چیز کا مہیا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس وقت روزی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ ناصر مرزا نے اپنی بھابھی کو ہلا کر روزی کا ایک بال لانے کی ہدایت کی۔ بھابھی نے اپنی بیٹی کا ایک بال ناصر مرزا کے حوالے کر دیا۔ ناصر مرزا نے اس بال کو ایک کاغذ میں لپیٹ کر بہت احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب یہی بال عابد منجم کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ گھر کے تمام لوگ سو چکے تھے، مگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھے وظیفے میں مصروف تھے۔ 2:30 بجے تک وہ وظیفے میں مصروف رہے۔ وظیفے سے فارغ ہو کر انہوں نے روزی کے بال کو اپنے بائیں ہاتھ کی چٹکی میں اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے لائٹر جلا کر بال کو آگ دکھا دی۔ بال نے فوراً آگ پکڑ لی۔ وہ آنن پانن جل گیا۔ بال جلتے ہی عابد منجم کی سماعت میں ایک نام گونجا۔ اس نام کو 3 بار بہت صاف لہجے میں دہرایا گیا، برکھا، برکھا، برکھا۔ اس نام کو سن کر عابد منجم حیرت زدہ رہ گئے۔ روزی کی قاتل اور برکھا؟ انہوں نے حیران ہو کر خود کلامی کی۔ اپنے وظیفے کی کامیابی پر وہ بہت خوش تھے، اگرچہ انہیں امید نہ تھی کہ وہ قاتل کا نام پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اوپر والے کی مہربانی سے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس بات کی اطلاع فوری طور پر ناصر مرزا کو دے دی جائے۔ اگرچہ یہ فون کرنے کا وقت نہ تھا، ضروری نہیں تھا کہ ادھر سے ناصر مرزا ضرور فون اٹھا لے گا، لیکن وہ اپنی کامیابی پر خوش اس قدر تھے کہ اس راز کو فوراً اصل بندے تک منتقل کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ فون پر ٹرائی کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ ابھی فون کی دوسری گھنٹی بھی پورے طور پر بج نہ پائی تھی کہ ناصر مرزا نے فون اٹھا لیا۔ وہ اس وقت جاگ رہا تھا اور اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں وظائف کی ایک بہت پرانی کتاب تھی، یہ اس کے دادا کے زمانے کی تھی۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر عابد منجم اس سلسلے میں کچھ نہ کر پایا تو وہ خود کوشش کر کے دیکھے گا۔ ہیلو، ناصر مرزا گھمبیر آواز میں بولا۔ ناصر میاں؟ میاں عابد بول رہا ہوں۔ عابد منجم؟ جی عابد صاحب، آپ نے اس وقت فون کیا ہے تو یقیناً آپ کو اس سلسلے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، ناصر مرزا نے بے قراری سے کہا۔ ہاں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تم قاتل کا نام سنو گے تو اچھل پڑو گے۔ ہیں؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ نہ صرف جانتے ہو بلکہ اسے دیکھ بھی چکے ہو۔ فوراً آپ اس کا نام بتائیے، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ ویسے وہ ہے بھی اس قابل کہ اس کا خون پی لیا جائے۔ عابد منجم جذباتی ہو کر بولے۔ روزی کو قتل کرنے والی کا نام ہے برکھا۔ برکھا؟ اس نام کو سن کر وہ واقعی حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ناصر میاں، وہ عورت بہت خطرناک ہے، کوئی جذباتی قدم نہ اٹھا لینا۔ اس کا حساب کتاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ کل تم میرے دفتر آ جاؤ، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں کل آپ کے دفتر آ جاؤں گا۔ برکھا نے آج واسم کو صبح ہی طلب کر لیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور برکھا اپنے کمرہ خاص میں براجمان تھی۔ کچھ 11 بجے کے قریب وہ اپنے کمرہ خاص سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتیے کا تر و تازہ ہار اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ ان دونوں چیزوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو واسم برکھا کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو واسم۔ برکھا نے اپنی تیز چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جی برکھا دیوی، وہ فرما برداری سے بولا۔ برکھا نے دونوں چیزیں اس کے حوالے کر کے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے۔ واسم نے وہ ہار بہت احتیاط سے کاغذ میں لپیٹ لیا، پھر دونوں چیزیں لے کر برکھا کے بنگلے سے نکل آیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ جائے واردات کی طرف موڑ دیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی بلڈنگ کے نیچے پارک کی اور وہ دونوں چیزیں اٹھا کر اس بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس بلڈنگ کے دوسرے فلور پر عابد منجم کا دفتر تھا۔ اس وقت 11:30 بجے تھے اور وہ ابھی ابھی دفتر آئے تھے۔ دفتر کا ملازم شوکت کرسی ڈالے کمرے کے باہر بیٹھا تھا۔ واسم نے ایک نظر شوکت پر ڈالی اور کمرہ کھلا دیکھ کر وہ سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ عابد منجم نے ایک عجیب سے شخص کو اپنے دفتر میں بلا تکلف داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر ذرا ناگواری سے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ واسم نے کوئی جواب دیے بغیر مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور کاغذ میں لپٹا ہوا ہار کھولنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ
زہریلی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عابد منجم نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ سر، آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں نے 6 ماہ پہلے آپ سے اپنی شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے اس کا جواب اپنے رسالے میں دیا تھا۔ میری شادی کے بارے میں آپ نے جو پیش گوئی کی وہ حرف بہ حرف سچ ثابت ہو گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری شادی زبیدہ سے ہو جائے گی، دشمن چچا کی بیٹی سے، لیکن آپ کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ اسی خوشی میں یہ تھوڑی سی مٹھائی اور پھولوں کا ہار لایا ہوں۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود آپ کو یہ ہار پہنا دوں؟ سر، یقین کریں، میری خوشی اس سے دوبالا ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ میز کی بائیں جانب سے عابد منجم کی طرف بڑھا، اور ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس پرچے میں آپ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ چلیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے بلا وجہ تکلف کیا۔ عابد منجم نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرف ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے۔ سر، ابھی مت اتاریے گا، ذرا یہ تھوڑی سی مٹھائی اور چکھ لیں۔ یہ کہہ کر واسم گفٹ پیپر میں پیک ہوا ڈبہ کھولنے لگا۔ ڈبہ کھولتے ہوئے وہ بار بار ہار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ہار موتیے کی کلیوں کا تھا۔ ان کلیوں کے منہ سے اچانک خون کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ فوراً ہار آنن فانن سرخ ہو گیا تھا۔ واسم نے جب دیکھا کہ ہار پورا خون سے سرخ ہو چکا ہے تو ڈبہ عابد منجم کے بالکل قریب کر کے اسے کھول دیا اور کہا، لیجئے سر، مٹھائی کھائیے۔ عابد منجم نے کھلے ڈبے پر نظر کی۔ جو چیز برق رفتاری سے اس ڈبے سے برآمد ہو رہی تھی اسے دیکھ کر عابد منجم کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ برکھا نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ڈبہ کھلتے ہی 10-12 بچھو تیزی سے نکل کر عابد منجم پر چڑھ گئے، اور ان 12 بچھوؤں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا زہر عابد منجم کے جسم میں اتار دیا۔ یہ انتہائی زہریلے بچھو تھے۔ زہر اس قدر تیزی سے چڑھا کہ وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ واسم کو جب یقین ہو گیا کہ عابد منجم کا کام تمام ہو گیا ہے تو وہ بڑے اطمینان سے کمرے سے باہر نکل آیا اور باہر بیٹھے شوکت سے بولا، اے سنو، دیکھو آدھے گھنٹے تک کوئی اندر نہ جائے، صاحب نے منع کیا ہے، وہ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا صاحب۔ شوکت نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ واسم تیزی سے زینے کی طرف بڑھا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسی وقت ناصر مرزا اوپر آ رہا تھا۔ دونوں کا ٹکراؤ سیڑھیوں پر ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر دونوں اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ جب ناصر مرزا عابد منجم کے دفتر کے نزدیک پہنچا تو اس نے شوکت کو حسب معمول کرسی پر بیٹھا پایا۔ وہ ایک سیدھا سادہ ملازم تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ ناصر مرزا سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کیوں بھائی شوکت، کیسے ہو؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب جی، میں ٹھیک ہوں، صاحب اندر ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، شوکت نے بتایا، مگر اسے یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ آپ اندر مت جائیے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ دفتر میں داخل ہو گیا۔ ابھی ناصر مرزا نے سلام کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ عابد منجم کی حالت دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ سفید شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ گلے میں ہار تھا جو سرخی مائل تھا۔ شیروانی پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور میز پر ایک ڈبہ رکھا تھا جو بالکل خالی تھا۔ شوکت! ناصر مرزا نے گھبرا کر آواز دی۔ شوکت دوڑا ہوا اندر آیا۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے عابد منجم کی طرف اشارہ کیا۔ ارے میرے صاحب کو کیا ہوا؟ وہ جلدی سے عابد منجم کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ صاحب، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ سیدھے اندر آ گئے تھے۔ کچھ دیر اندر رہے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ صاحب اندر کام میں مصروف ہیں، اندر کوئی نہ جائے۔ لیکن تم نے تو مجھے اندر آنے سے نہیں روکا۔ صاحب، میں آپ کو اندر آنے سے کیسے روک سکتا تھا؟ کیا میں آپ سے واقف نہیں ہوں؟ جو صاحب اندر آئے تھے وہ کیسے تھے؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب کچھ عجیب سے تھے، مجھے تو ان کی صورت دیکھ کر ہی ڈر لگا۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر گئے ہیں، آپ کو وہ ضرور زینے میں ملے ہوں گے۔ تب ناصر مرزا کو وہ تیزی سے اترتا ہوا شخص یاد آیا۔ وہ واقعی خبیث صورت شخص تھا، لیکن وہ تھا کون؟ اور وہ یہ سب کیا کر گیا تھا؟ عابد منجم کی پراسرار موت نے شہر میں ہلچل مچا دی۔ وہ اس شہر کی جانی مانی شخصیت تھے۔
ان کے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فن کو لوگوں میں لوٹنے کھسوٹنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک مثبت آدمی تھے، دولت کا لالچ ذرا بھر بھی نہ تھا۔ پولیس نے اس کیس میں خاصی سرگرمی دکھائی، لیکن تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا کہ عابد منجم کی موت ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ ناصر مرزا نے FIR میں واضح طور پر یہ درج کروایا کہ عابد منجم کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس بات کو محض ایک مفروضہ قرار دیا۔ جس صورتحال میں عابد منجم کی موت واقع ہوئی، وہ صورتحال یقیناً پراسرار تھی۔ گلے کا ہار اور شیروانی پر پڑے خون کے دھبے کسی انوکھی بات کے مظہر ضرور تھے، لیکن وہ آلۂ قتل نہ تھے۔ آلۂ قتل تو اس صورت میں تلاش کیا جاتا جب ان کی موت کا سبب حرکت قلب بند ہو جانا نہ ہوتا۔ ناصر مرزا کو عابد منجم کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ اس واردات میں برکھا کا ہاتھ ہے، لیکن یہ ایسی بات تھی جسے سرِ عام نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عابد منجم جاتے جاتے اس کی بھتیجی کی قاتلہ کی نشاندہی کر گئے تھے۔ وہ ان سے مل کر روزی کی موت کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہ منصوبہ بندی کرنے آیا تھا، لیکن برکھا نے عابد کو اپنے بارے میں انکشاف کرنے کی فوری طور پر سزا دے دی تھی۔ ناصر مرزا اب اس میدان میں تنہا رہ گیا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ اپنا شکار ڈھونڈ کر مارنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ دن کا وقت تھا۔ اس وقت 11:05 ہو رہے تھے۔ ساحل عمر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور ایک میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ یہ ایک خاص وقت تھا، اگرچہ اب یہ وقت خاص نہ رہا تھا۔ ورشا اب کسی وقت بھی بات کر لیا کرتی تھی، پھر بھی اس نے سوچا کہ ورشا کا فون نہ ہو۔ اماں کچن میں مصروف تھیں، مرجینہ گھر کی جھاڑ پونچھ میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا وہ خود ہی ٹیلی فون اٹینڈ کر لے۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور اپنے مخصوص انداز میں جی کہا۔ ہائے رانجھن۔ ورشا کی کھنکدار ہنسی سنائی دی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو اس کی سماعت میں رس گھول دیتی تھی۔ ہاں ورشا، کیسی ہو؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں مروں یا جیوں تمہیں کیا؟ اس نے شکوہ کیا۔ کیا ہوا؟ مجھے دوست کہتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، اسی لیے دوستوں کا سا سلوک نہیں کرتے۔ آخر ہوا کیا؟ خیر ایسا تو نہیں؟ ایسا ہی ہے میرے رانجھن، ایسا ہی ہے۔ تم ایک بے مروت شخص ہو، یا شاید اب تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ ورشا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ ساحل عمر اب واقعی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ جب سے عابد منجم کی موت ہوئی تھی اور اس موت میں برکھا کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، تب سے وہ اور محتاط ہو جانا چاہتا تھا، لیکن عملاً وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ جب ورشا کا فون آ جاتا تو وہ اس کی آواز سن کر یہ بھول جاتا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے آئندہ نہیں ملنا۔ ملنے سے انکار تو دور کی بات ہے، وہ نہ ملنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں بنا پاتا تھا۔ اس کا فون آنے پر وہ کسی سدھے ہوئے شیر کی طرح اس کے قدموں میں جا بیٹھتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ باوجود انکار کی خواہش رکھنے کے وہ یہ نہ کہہ سکا کہ ہاں اب میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، بلکہ اس نے کہا، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں تم کبھی مجھ سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، اس کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ ساحل عمر نے سادگی سے پوچھا۔ ایسا اس لیے میرے رانجھن کہ میں تمہارے اندر گھسی ہوں، تمہارے دل میں تمہارے خون میں گردش کرتی ہوں۔ وہ شرارت آمیز انداز میں ہنسی۔ یہ بات تو شیطان کے بارے میں سنی ہے کہ وہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، ساحل عمر نے کہا۔ چلو شیطان سمجھ لو مجھے۔ تم جانتے ہو کہ میں شیطان کو کس قدر پسند کرتی ہوں۔ کہیں میرے اندر بھی تو تمہیں کوئی شیطان نظر نہیں آتا؟ تم تو بڑے شیطان ہو۔ اس نے یہ بات بڑے پیار بھرے لہجے میں کی اور زور سے ہنس پڑی، پھر چند لمحے توقف کر کے بولی، اچھا ہاں، کہیں باتوں باتوں میں اصل بات نہ بھول جاؤں۔ اصل بات؟ وہ کیا؟ تمہیں آج ممی نے بلایا ہے چائے پر، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں یوں ہی سمجھو، ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آؤ گے نا؟ تمہاری ممی سے میں آج تک نہیں ملا، پتہ نہیں ان سے ملتے ہوئے دل کیوں ڈر رہا ہے۔ میری ممی بہت پیاری ہیں، آج تم ان سے ملو گے تو سارا ڈر دور ہو جائے گا، پھر انہی کا کلمہ پڑھنے لگو گے۔ وہ ہنس کر بولی۔ اچھا، ساحل عمر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ممی آج 4:30 بجے تمہارا انتظار کریں گی، آؤ گے نا؟ میں نے تمہارا گھر نہیں دیکھا،
ساحل عمر نے بتایا۔ میں تمہیں خود لینے آؤں گی، اس نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ پھر وہ پروگرام کے مطابق وقت مقررہ پر اسے لینے آ گئی۔ ساحل عمر نے خود جا کر گھر کے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ آج وہ جینز اور شرٹ میں تھی۔ جینز اور شرٹ میں ساحل عمر نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بے حد اسمارٹ لگ رہی تھی۔ وہ جس طرح کا چاہے کپڑا پہن لیتی، اس پر لباس کھل اٹھتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ورشا نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے رانجھن، ہائے ورشا، ساحل عمر نے اس کا نرم ملائم ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آؤ۔ گھر میں آ کر اس نے اماں سے سلام دعا کی اور پھر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی، جبکہ ساحل عمر کا خیال تھا کہ وہ بیڈ روم میں جا کر بیٹھے گی۔ ساحل عمر کا خیال ٹھیک تھا، وہ واقعی بیڈ روم میں جا کر دم لیتی، لیکن وہاں ریشا ملوک کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر سے وہ الرجک تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کے دل میں آگ سلگ اٹھتی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے ایک صوفے میں دھنس کر اس نے ساحل عمر کی طرف ایک خاص انداز سے دیکھا، پھر تھوڑا سا مسکرائی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ساحل عمر نے اپنی بھویں اچکا کر پوچھا، جی فرمائیے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی تصویروں کے البم نہیں ہیں تمہارے پاس؟ بے شمار ہیں، لیکن تم کیا دیکھنا چاہ رہی ہو؟ سچ بتا دوں؟ ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں ضرور، سچ بولنے میں کیا حرج؟ وہ مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری ایک تصویر چاہیے۔ وہ ذرا جھجکتی ہوئی بولی، میری تصویر لے کر کیا کرو گی؟ میری تصویر مجھ سے اچھی تو نہیں؟ وہ ہنسا۔ ٹھیک کہا تم نے، تمہاری تصویر واقعی تم سے اچھی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر وقت تو میرے پاس نہیں ہوتے۔ پھر میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم ہر وقت میرے پاس رہو۔ تم تصویر کی صورت میں ہی میرے پاس ہو سکتے ہو۔ تمہاری تصویر میرے پاس ہوگی تو جب دل چاہے گا اسے میز کی دراز سے نکال کر دیکھ لوں گی، تم سے وہ باتیں کر لوں گی جو میں تم سے کہہ نہیں پاتی۔ اس نے خلاف معمول نظریں جھکا کر کہا۔ پھر تو میں تمہیں اپنی تصویر نہیں دوں گا، ساحل عمر نے انکار کیا۔ کیوں آخر؟ وہ چونک کر بولی۔ پھر میں وہ باتیں کیسے سنوں گا جو تم میری تصویر سے کرو گی؟ تمہارے پاس میری تصویر نہ ہوگی تو مجبور ہو کر ایک نہ ایک دن تم وہ باتیں مجھ سے کرنے لگو گی۔ ہرگز نہیں، ورشا نے بڑے یقین سے کہا۔ تم چاہے مجھے اپنی تصویر دو یا نہ دو، وہ باتیں میں تم سے ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ خاص پرائیویٹ باتیں میں تم سے ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ خاص پرائیویٹ باتیں ہیں جو تمہاری تصویر سے کی جا سکتی ہیں، تم سے نہیں۔ ورشا نے یہ کہہ کر کچھ ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ ساحل عمر کو اپنی آنکھیں جھکاتے ہی بنی۔ اچھا، پھر میں تمہیں البم دکھانے کے بجائے اپنی لیٹسٹ اتری ہوئی تصویریں دکھائے دیتا ہوں، ان میں سے کوئی پسند کر لینا۔ ساحل عمر اٹھتے ہوئے بولا۔ بالکل ٹھیک، ورشا ایک دم خوش ہو کر بولی۔ یوں تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہاری ساری البمز دیکھوں، لیکن اس وقت جلدی ہے، ممی گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی، پھر کسی دن آ کر ساری تصویریں دیکھوں گی۔ ساحل عمر نے 4-5 نئی اتری ہوئی تصویروں کا لفافہ لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تصویریں 2 ماہ پہلے مسعود آفاقی نے بنائی تھیں۔ یہ ساری تصویریں 10-12 سائز میں تھیں۔ ورشا نے جو تصویر پسند کی وہ فرنٹ سائڈ کلوز اپ تھا۔ وہ اس تصویر کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تصویر لے لوں؟ لے لو، ساحل عمر نے باقی تصویریں لفافے میں رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بس، پھر چلو، ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ تصویر اس نے اپنے بیگ میں حفاظت سے رکھ لی تھی۔ کچھ چائے وائے نہیں پیو گی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ چائے تو وہاں پئیں گے، ورشا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ آج میری ممی نے تمہیں چائے پر بلایا ہے،